عزیزو، آپ کا خادم پاسٹر سہیل فرانسس آج شام آپ کو سلام عرض کرتا ہے اسمبلیز آف گاڈ چرچ پترس گارڈن ملیر کراچی سے۔ آج شام جو کلام کی آیت آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ عہد جدید میں سے ہے، رومیو کے 10ویں باب کی 17 آیت ہے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ عزیزو، رومیو کے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت پولس رسول خوشخبری کے تعلق سے بتا کر پھر ایمان کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ جو اس کے پچھلی آیات ہے اس کے مطابق یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایمانداروں سے ہو رہی ہے، اور ایماندار جب خدا ان کے پیچھے چلتے چلتے کسی جگہ خدا سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس راہ راست پر اس راستے کی راہ کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ان کو روحانی طور پر ان کے کان بند ہو جاتے اور وہ خدا کے کلام سے ہٹتے جاتے۔ تو خدا کا خادم 16ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یہ سایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے۔ یعنی رومیو کے 10ویں باب کی 16ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور 17ویں آیت میں ایمان کا ذکر کرتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایماندار کا شیوا ہے۔ جہاں ایمان نہیں وہاں پر خدا بھی اس شخص کو جو راست باز کہلاتا ہے پسند نہیں کرتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ لیکن سب باتوں کا حل یہ ہے کہ کیا ہمیں ایمان کے بارے میں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایمان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ ایمان ایک بڑی قوت کا نام ہے، جس سے یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے دنیا مغلوب ہوئی۔ یہ وہ ایمان ہے جو خدا باپ ایک ہی دفعہ سب کو بانٹتا ہے۔ یہ ایک بیج کی مانند ہے جو انسان میں پرورش پاتا اور بڑھتا۔ یہ ایمان آگ میں تپایا ہوا آزمایا ہوا ایمان ہے۔ یہ قیمتی ایمان ہے پطرس کے خط کے مطابق۔ لہٰذا ایمان جو ہے وہ ایسے ہے جیسے بغیر دیکھے کسی چیز کا یقین کر لینا، کسی ہستی کا یقین کر لینا۔ جیسے مثال کے طور پہ خدا دکھائی نہیں دیتا پر ہم اس کے ذات کا یقین کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس بات کو کہ خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے کہ ایمان کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کا کلام جو ہم بائبل مقدس میں سے اناجیل کی جو ہے پڑھتے ہیں، ان میں مسیح کے بارے میں، مسیح کی زندگی کے بارے میں درج ہے، مسیح کے معجزات درج ہیں۔ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان بڑھتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے خدا باپ خوش ہوتا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ دلیری کرتا ہے اور فتوحات پاتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ہمیں ایمان کو جاننے اور ایمان کو بڑھانے کے لیے خدا کا کلام جو کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بائبل مقدس کی باتوں کو سننے، مسیح کے معجزات کو سننے سے بڑھتا ہے، مسیح کے کلام کو پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور مسیح کی تعلیم کو سیکھنے اور اس کے مطابق چلنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ لہٰذا آج رات جو کچھ ہم خداوند کے حضور دعا کریں اس کا یقین کریں کہ خدا ہماری ہمیشہ سنتا ہے اور سنے گا۔ یسوع کے نام میں آج شام کی ان چھوٹی سی ورس پہ جو بات بتائی ہے اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو عزیزو۔ پھر کل خداوند نے موقع دیا، زندگی دی، ہم پھر کلام کی آیت میں سے سیکھ سکیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔